آج میں آپ کو ایک بہت زیادہ کامن سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے بارے میں بتاؤں گا، جس کو ہم اپنی زبان میں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر جیسے نام سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دو طرف ہیں، بائی پولر۔ تو اس میں ایک طرف میں مینیا کے علامات آتے ہیں، تیزی کے علامات، دوسری طرف ڈپریشن کے علامات آتے ہیں۔ بیسیکلی جب تیزی آ رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو اس کو پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو کافی، کہ کیوں تیزی آ رہی ہوتی ہے، اچانک بیہیویئر میں، رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور ڈپریشن میں بھی لوگ جاتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو کیوں ان کو مسائل آ رہے ہیں، کیوں پرابلمس ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو اس بیماری کے بارے میں پتہ چلے۔ اگر کسی بھی آپ کے رشتہ دار کو، فیملی ممبر کوئی بیماری ہو تو ظاہر ہے آپ ان کی ہیلپ کر سکیں۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جتنے بھی سائیکیٹرک ڈس آرڈرس ہیں تو اس میں کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، اس میں بھی ظاہر ہے بائی پولر ڈس آرڈر میں بھی کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے۔ یہ کسی جادو یا تعویذ کی وجہ سے نہیں ہوتا، یا کسی کی ذاتی کمزوری نہیں ہوتی، یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ یہ کامن میڈیکل سائیکیٹرک پرابلم ہے جس کا علاج 100% ممکن ہے۔ جب اس میں کیا ہوتا ہے، جب مینیا کے علامات آتے ہیں ایک طرف کے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ تیزی والی کیفیت ہوتی ہے، انسان کا موڈ بہت ہائی ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یا موڈ میں چڑچڑاپن ہوتی ہے، اریٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ بیسیکلی بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر ایک موڈ ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں موڈ میں تبدیلی آنا بہت ضروری ہے، یا تو موڈ بہت زیادہ تیز ہوگا، اریٹیبل ہوگا، یا اداس رہے گا بندہ، دو طرف ہیں۔ تو جب تیزی آئے گی مینیا میں، یا اریٹیبلٹی ہوگی، ساتھ میں اس طرح کے مریض بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، معمول سے اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، باتوں کرنے کے ساتھ ساتھ جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ایک بات کریں گے پھر دوسری کریں گے پھر تیسری کریں گے، ایک بات کے اوپر ٹکتے نہیں ہیں، نیند ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور تھوڑی نیند کرتے ہیں 1-2 گھنٹے وہ فریش فیل کرتے ہیں کہ ہم فریش ہو گئے ہیں۔ جیسے باتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، باتیں اونچی اونچی کرتے ہیں، صدقے خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، اور بار بار لوگوں سے ملتے ہیں، فیملیئر ہوتے ہیں، اور فیملیئرٹی شو کرتے ہیں، جن کو نہیں بھی پہچانتے ان کو بھی پکڑ پکڑ کے باتیں کرتے ہیں، ان کو باتیں کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، ان کو تبلیغ کا بہت شوق ہوتا ہے، مذہب کی طرف ان کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے، اور خرچے کی طرف، شاپنگ کی طرف، صدقوں کی طرف بہت زیادہ رجحان بڑھ جاتا ہے۔ میرے پاس ایسے بھی مریض آئے ہیں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کے، تو اپنی ملکیت ساری بیچ دی ہے، انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، انہوں نے زکوٰۃ دے کے اپنے سارے جو ہے چیزیں بیچ کے زیرو ہو گئے۔ وجہ اس کی تھی پرابلم، بیماری، ظاہر ہے سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، مینیا میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پور انسائٹ کی وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگتے ہیں کہ میں آخری پیغمبر ہوں، یا میں آخری امام ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک تعلق جڑ گیا ہے، یا مجھے کوئی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کو اس چیز کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ ان کو کر سکتے ہیں وہ کچھ، ان کو وہ اسپیشل ہیں۔ بیسیکلی یہ اس میں جس کو کہتے ہیں ڈیلیون آف گرینڈیوسٹی، یا گرینڈیوسٹی کہتے ہیں۔ تو یہ کامن سمپٹم ہے اس میں مینیا میں۔ اگر مینیا کے علاوہ اگر دوسرے پول میں ڈپریشن کے سمپٹم آئیں تو وہ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں ڈپریشن کے سمپٹم۔ اس میں مزاج میں تلخی ہوتی ہے، لو ہوتا ہے، اداسی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بندے کو بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اپنی ایکٹیویٹیز کم کر دیتا ہے، انٹرسٹ کم کر دیتا ہے، اپنی ہابیز نہیں کر پاتا، کنسنٹریٹ کام کے اوپر نہیں کر پاتا، ان کی نیند، بھوک ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم ہو جاتا ہے، اور ان کو مایوسی والی سوچیں آتی ہیں، اداسی والی، پچھتاوے والی سوچیں آتی ہیں جو ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ اگر شدت زیادہ ہو جائے تو ان کو خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں، اور بعض لوگ خودکشی کر بھی گزرتے ہیں۔ وجہ اس کی جو ہے بائی پولر ڈپریشن۔ بائی پولر ڈپریشن کے علاوہ اگر یونیپولر ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو اس میں مینک ایپیسوڈز کبھی نہیں آتے، صرف ڈپریشن کے آتے ہیں، تو اس کو ہم یونیپولر ڈپریشن کہتے ہیں۔ ان دونوں میں یہ ہے کہ ان کا علاج ڈیفرنٹ ہے، مختلف وے میں ان کو علاج کرتے ہیں۔ اگر بائی پولر ڈپریشن ہے ان کا علاج مختلف ہوتا ہے، اگر یونیپولر ڈپریشن ہے تو اس کا علاج مختلف ہوتا ہے۔